ویلکم بیک ناظرین، کلینک آن لائن میں دوبارہ خوش آمدید. جن ویورس نے بھی جوائن کیا ان کو بتاتا چلوں آج ہم بات کر رہے ہیں اسٹروک کے حوالے سے، جس کو اردو میں فالج کہتے ہیں، اور ان تمام وجوہات کو بھی جاننے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اگر کسی کو اسٹروک ہو گیا ہے تو اس کے لیے کیا کریں، اور اسٹروک سے کیسے بچیں، اور کبوتر کے خون کا کیا کوئی رول ہوتا ہے، اس حوالے سے ڈاکٹر نادر علی سید کنسلٹنٹ نیورولوجسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں. مسز فرید لائن پہ موجود ہیں. السلام علیکم مسز فرید. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ بالکل ٹھیک سر. آپ کا پروگرام کی میں بہت ریگولر یوزر ہوں، مطلب جو مجھے بہت آپ کا پروگرام پسند بھی ہے اور آپ لوگ بہت اچھا کر رہے ہیں. لیکن ایک چیز یہ کہ میں پریگنینسی پہ ویٹ کر رہی ہوں کہ آپ لوگ کب کوئی اچھا پروگرام کریں گے. اوکے چلیں، بہت معذرت یہ ابھی تک ہم جی سر میرے ساتھ یہ ایشو ہے کہ جب سے لائک میری پریگنینسی اسٹارٹ ہوئی ہے تو میرا بلڈ پریشر ہائی سائڈ پہ رہتا ہے، اور جو ہے اس کے بعد یہ کہ وہ جب بلڈ پریشر کافی ہائی ہو جاتا ہے 160 اور 100 پہ چلا جاتا ہے تو جرکی موومنٹس آنے لگتے ہیں. تو اس کا کوئی کلینکل فائنڈنگ نہیں ڈاکٹرز ڈائگنوز کر پا رہے. تو کیا یہ اس طرح کی کوئی پرابلم اسٹروک کی طرف تو نہیں لے جا سکتی؟ اچھا، پیشاب کا ٹیسٹ ہوا ہے آپ کے؟ پروٹین وغیرہ تو نہیں آ رہا پیشاب میں؟ نہیں وہ نہیں ہے. پری کلمشیا کے لیے انہوں نے سب ٹیسٹ کیا اور اس طرح کی کوئی پرابلم نہیں ہے. نیورولوجسٹ کو بھی کنسرن کیا ہے، لیکن یہ کہ ان کو کوئی خاص فائنڈنگ نہیں مل رہی ہیں. یہ آپ کی جی کہیے، آپ کہیے. جو ابھی جیسے ہم اسٹروک کو ڈسکس کر رہے تھے کہ کسی بھی ایج میں ہو سکتی ہے اور لیڈ کر سکتی ہے، تو وہ میرا ایک کنسرن تھا کہ کیا اس طرح کی پرابلمس بھی اسٹروک کی طرف ٹھیک ہے. دو تین باتیں مجھے پوچھنی، پھر میں ڈاکٹر صاحب سے کہوں گا کہ آپ اگر پوچھنا چاہیں. آپ کی عمر کتنی ہے؟ 26. ماشاء اللہ. اور یہ آپ کی فرسٹ پریگنینسی ہے؟ جی فرسٹ پریگنینسی. اس سے پہلے کبھی آپ نے اپنا کبھی کوئی جھٹکے وغیرہ آپ کو کبھی پڑے ہیں؟ نہیں کبھی کوئی فٹس وغیرہ نہیں پڑے. ڈاکٹر صاحب کچھ پوچھنا چاہیں گے آپ ان سے؟ یہ جھٹکوں سے کیا مطلب ہے؟ یہ بے ہوش ہو جاتی ہیں اس وقت؟ نہیں، انکانشیس نہیں ہوتی، کانشیس اسٹیٹ میں ہی ہوتی ہے. لیکن یہ کہ میری اپر باڈی جو ہے اس میں جرکس آنے لگتے ہیں، خاص طور پہ کندھوں پہ اور پیٹ کے آس پاس ایبڈومینل ریجن میں. اور کتنے جھٹکے آتے ہیں؟ ویری کرتا ہے، کبھی 1 گھنٹے سے اوپر بھی یہ کنڈیشن رہتی ہے، کبھی بالکل 5 منٹ 10 منٹ میں ختم. اس دوران ہوش و حواس بالکل ٹھیک ہوتی ہیں، آپ سب سمجھ سکتی ہیں؟ مجھے سانس کا تھوڑا سا پرابلم ہوتا ہے کہ سانس لینے میں مجھے بہت پریشانی ہو رہی ہوتی ہے، اور ساتھ یہ کہ جو ہے وہ مسلس بہت اسٹف ہو جاتے ہیں. اس وقت آپ کو گھبراہٹ کی کیفیت ہوتی ہے یا اسٹریس یا انگزائٹی کی؟ بالکل، جب وہ شروع ہو رہا ہوتا ہے اس فیس میں جا رہی ہوتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ بس اب مجھ سے کچھ ہوگا نہیں، انرجیز میری ساری ویسٹ ہو رہی ہوتی ہیں. آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ابھی آپ کے ساتھ کچھ بہت ہی بری چیز ہونے والی ہے؟ اسی طرح کی فیلنگ ہوتی ہے. اور دل تیز تیز دھڑکنے لگتا ہے اس وقت؟ جی بہت تیزی سے، ہارٹ بیٹ بہت بڑھ جاتی ہے. اور یہ آدھے پونے گھنٹے میں پھر سیٹل ہو جاتا ہے؟ پھر سیٹل ہو جاتا ہے. اوکے ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. ایک اور کالر ہے سر، ان کو بھی شامل کرتے ہیں. منظور صاحب السلام علیکم. منظور صاحب موجود ہیں؟ جی ایک کام کریں، پہلے تو مسز فرید کے سوال کا جواب دے دیجئے. ان کو کیا لگ رہا ہے جو آخری کالر سے؟ کوئی ایپیلیپسی؟ نہیں، ایپیلیپسی نہیں لگتا. پہلی بات فالج نہیں ہے، کیونکہ فالج کے اندر نیگیٹو یا منفی علامات ہوتی ہیں، جیسے پاور ختم ہو گئی. یہ جھٹکے بیان کر رہی ہیں، یہ پازیٹیو سمٹم ہیں. فالج کے اندر عام طور پہ پازیٹیو سمٹمز نہیں ہوتے، تو سینسیشن یا حس ختم ہو جاتی ہے، پاور ختم ہو جاتی ہے. ان کا زیادہ چانس لگتا ہے کہ پریگننسی کے اندر جو ہارمونز آتے ہیں اسے انسان خاص طور پہ اگر وہ حساس طبیعت کے ہوں تو تھوڑا سا سٹریس ری ایکشن قسم کی چیز ہو سکتی ہے، جس سے ممکن ہے کہ پینک اٹیکس ہوں. اور یہ جو کیفیت ہے کہ دل تیز سے دھڑکنے لگنا، شدت کی کیفیت، گھبراہٹ کی، اور پھر جھٹکے یا انوالنٹری جھٹکے لگنا آدھے پونے گھنٹے اور پھر سنبھل جانا. نیورولوجسٹ سب نے ٹیسٹ کر لی ہے، ساری چیزیں نیگیٹو ہیں. تو اس کے اندر پینک اٹیکس جس کو کہتے ہیں، انگزائٹی کا ایک حصہ ہے جو کہ پریگننسی کے ہارمون سے ٹریگر ہو سکتے ہیں. اچھا، ایک چیز ہوتی ہے اکلیمشیا اینڈ پری اکلیمشیا، اس کو کیسے رول آؤٹ کر سکتے ہیں؟ ہاں، ایکلیمسیا کے اندر پروٹین جو ہوتی ہے عام طور پہ پیشاب کے اندر نکلتی ہے، اور ان کا انہوں نے بتایا کہ ان کا پری ایکلیمشیا اور ایکلیمشیا کے ٹیسٹ نیگیٹو آئے ہیں. اور ایکلیمشیا کے اندر دراصل باقاعدہ سیجرز یا ایپیلیپسی کے فٹس ہوتے ہیں، جس کے اندر جب دونوں سائڈ باڈی کی انوالو ہوتی ہے تو آپ جاگے نہیں رہ سکتے، آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور اس کے کافی ڈرامیٹک. تو کیا کریں؟ ان کو مشورہ کیا دیں گے ڈاکٹر صاحب؟ ان کا مشورہ یہ ہوگا کہ اپنے جو فیملی ڈاکٹر ہیں ان سے ڈسکس کریں، اور یہ ان سے پوچھیں کہ از اٹ پاسبل کہ مجھے کوئی گھبراہٹ یا پینک اٹیکس ٹائپ کا مسئلہ ہے، ہو سکتا ہے وہ ان کو تھوڑا گائیڈ کر سکیں. ٹھیک ہے، سولوشن ہے اس کا؟ بالکل ہے. اچھا، اس وقت منظور صاحب دوبارہ کراچی سے ہیں. السلام علیکم منظور صاحب. منظور صاحب السلام علیکم.
वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं डॉक्टर जनाब? जब मैं तकरीबन 10 साल से बीमार हूँ, जी जी। मेरा जो डॉक्टर कहते दिमाग खोल गया और मेरी बॉडी बहुत ज्यादा वर्विजन करती है और अब मैं माजूर हो गया हूँ, चलने फिरने चल रही हूँ, चल फिर भी सकता मैं। मंजूर साहब, एक दरख्वास्त है आपसे, टीवी का वॉल्यूम बंद करवा दीजिए किसी से, और आप दोबारा बताइए, आपके आवाज़ के इको की वजह से में आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है। सर मैं कहता हूँ कि मेरे डॉक्टर कहते हैं कि मेरा दिमाग छोटा हो गया हाँ, और एमआरआई वगैरह मैंने करवाया टेस्ट, तो उसमें भी आया है। अब मेरी बॉडी है ना बहुत वर्विशन यानी हिलती है, जोर जोर से हिलती है और मैं काम अब मैं एक माजूर भी हो गया हूँ, यानी चल फिर नहीं सकता मैं। रिंग खड़ा होकर चल नहीं सकता, रिंग के चलता हूँ मैं। अच्छा, आपकी उम्र कितनी है मंजूर साहब? मेरी उम्र 46 साल है। 46 साल है। क्या रीज़न क्या बताया डॉक्टरों ने आपकी माजूरी का? माधुरी का तो मैंने भी तो दिखाया नहीं डॉक्टर को, अपना पहले पटेल वगैरह नहीं, कोई आपका एक्सीडेंट हुआ, कोई चोट लगी, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, फालिज हुआ? कोई चोट नहीं लगी, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, बस टांग के काम में शुरू में ना। हाँ हाँ। तो उसके बाद मैं डॉक्टर को दिखाया जो उस दिन में, तो डॉक्टर ने कहा कि जी ये मारूफी भी आ रही है आपको, कि आपका दिमाग तोड़ गया, दिमाग तोड़ गया। तो फिर उसके बाद मेरी बॉडी जो है ना बहुत ज्यादा। अच्छा मंजूर साहब, मैं एक्चुअली क्योंकि जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये बताइए, आपको ये मसला कब से शुरू हुआ है? 10 साल हो गए। 10 साल पहले आप बिल्कुल नॉर्मल थे? बिल्कुल नॉर्मल। आप कोई काम करते थे? मैं इलेक्ट्रिक काम करते, बिजली इलेक्ट्रिशियन था। क्या थे आप? इलेक्ट्रिशियन थे। अच्छा, कोई आपको इलेक्ट्रिक करंट वगैरह कोई शौक तो नहीं? नहीं, कुछ नहीं लगा करंट, कोई कुछ नहीं लगा। जी डॉक्टर साहब प्लीज आप पूछें। अच्छा, आपको हाथ में राशा आता है जब आप चीज़ें उठाने की कोशिश करते हैं? जी, आपको ये हाथ में राशा आता है जब आप चीज़ें उठाने की कोशिश करते हैं? हाथ कांपते हैं मेरे बहुत ज्यादा। हाथ कांपते हैं। और आपने देखा कि जब आप चलते हैं तो लगता है तवाज़ुन नहीं होता, पाँव बड़े खोल के रखते हैं, ऐसा होता है? चला जाता ही नहीं, मुझसे मैं तो बैठ के चलता हूँ, नहीं खड़ा हो ही सकता मैं। मेरी बॉडी के सेम भी कारी में आपसे बात कर रहा हूँ ना जी, तो मेरी बॉडी पूरी हिल रही है जी, पूरा जैसे मेरा हिल रहा है। हाँ। तो ये मुमकिन है कि इनको कोई हेरिडिटरी बहुत शुक्रिया जी। अभी डॉक्टर साहब, हेरिडिटरी डिजेनरेटिव प्रॉब्लम हो, ये पार्किंसन से कुछ रिलेटेड? पार्किंसंस के अलावा से ज़्यादा जो जिस तरह की इनकी आवाज़ भी है उसको हम कहते हैं सैकेडिक स्पीच, ये सेरेबेलर एट्रोफी होती है। सेरेबेलम एक कोऑर्डिनेशन का हिस्सा होता है जिसमें आस्ता आस्ता फिर पहले तवाज़ुन ख़राब होता है, फिर हाथ जो होते हैं शेक करने लगते हैं, ट्रेमर्स आते हैं और ट्रेमर ज़्यादा होता है। और ये जिस तरह बता रहे हैं 10 साल से बढ़ती जा रही है, ये फालिज का मसला नहीं है, ये डीजेनरेटिव प्रॉब्लम है। कोई चीज़ ऐसी नहीं जिसको रिवर्स कर दे या इसको स्टॉप करे? उसमें कुछ चीज़ें हैं जैसे पार्किंसंस डिजीज़ है जो कि मुमकिन एक पॉसिबिलिटी है जो कि ट्रीटेबल है, मगर जो सेरेबेलर एटैक्सिया है वो काबिल इलाज नहीं होता, उसके अंदर कोई दुनिया में कहीं कोई ट्रीटमेंट नहीं। मगर ये आम बीमारियां नहीं, काफ़ी रेयर बीमारियां हैं सेरेबेलर एटैक्सिया। कोई सेंटर है जहाँ पे, मतलब सुन के बहुत अफसोस हो रहा है इस वक्त कि आदमी कोई कहाँ भी कोई भेज सकते हैं? थिंक ऐसे पेशेंट को एक दफ़ा अपने घर के पास किसी न्यूरोलॉजिस्ट को एक दफ़ा दिखा दें। ओके, जहाँ भी इनकी रिहाइश है वहाँ पे किसी न्यूरोलॉजिस्ट को एक दफ़ा दिखा दें ताकि उसकी सही तरह एक तशख़ीस चीज़ हो उन्होंने जाए। कही थी, मैंने डॉक्टर को नहीं दिखाया। हाँ, तो इसीलिए मैं सजेस्ट करूँगा एक दफ़ा दिखा दें कि अगर कोई रिवर्सिबल चीज़ है, कभी कभी ब्रेन के अंदर भी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, ऑपरेशन से रिवर्स हो सकती हैं, अगर ऐसी कोई चीज़ है तो न्यूरोलॉजिस्ट को दिखा दें। अगर न्यूरोलॉजिस्ट को दिखा रहे हैं तो फिर वो न्यूरोलॉजिस्ट उनको जो एडवाइस दे रहा होगा वो गालिबन सही होगी। अच्छा चलें, मंजूर साहब अल्लाह ताला आपको सेहतियाब करे, और आपकी कॉल सुन के बहुत तकलीफ़ भी हुई है, लेकिन डॉक्टर साहब एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, आई डोंट नो कि इनके घर के पास कोई अच्छा न्यूरोलॉजिस्ट हो या ना हो, क्या आपके पास भेज सकते हैं अगर इनके लिए आना आसान हो? ज़रूर, ऐसा हो सकता है? पर्ची लगा रहा हूँ मंजूर साहब की, कोई मसला नहीं है? ज़रूर। कोई दिन बता सकते हैं आप थर्सडेज़ को भेज दें। ये फंसा रहा हूँ माजरत के साथ आपको। कोई मसला नहीं। थर्सडेज़ को कोई टाइम बता सकते हैं? टाइम 4 बजे। 4 बजे अगर आपके लिए आना पॉसिबल है और आपके कोई ला सके, साउथ सिटी हॉस्पिटल क्लिफ्टन में मौजूद है, डॉक्टर नादिर अली सैयद के पास, उनके क्लिनिक पे आप वहाँ पे आ जाइए। मेरे रेफरेंस से, डॉक्टर शहजाद मेरा नाम है,
آپ ہیلتھ ٹی وی کلینک آن لائن کے ریفرنس سے ڈاکٹر صاحب سے ہم نے ریکویسٹ کی ہے. بس یہ کہ ہماری دعائیں اللہ تعالیٰ آپ کو صحت یاب کرے. طارق صاحب ہیں اسلام آباد سے. السلام علیکم طارق صاحب. ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. خیریت سے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے جناب. سر میری ایج ہے 62 ایئرس. 62 ماشاء اللہ. اچھا تو مجھے کوئی 4 مہینے پہلے ٹرانزینٹ اسٹمک اٹیکس ہوئے تھے. اوکے. اس کے بعد میں نے ایم آر اے کرایا تو اس میں ورٹیبل آرٹری نیرو تھی, بلڈ سپلائی نہیں ہو رہی تھی. تو ڈاکٹر نے پھر مجھے بلڈ تھننگ میڈیسن دی. تو اس کے بعد وہ کچھ دنوں بعد اٹیکس ٹھیک ہو گئے. لیکن میری جو رائٹ آئی ہے اس سے اسپارکس نکلتے ہیں رائٹ آئی سے. ٹھیک ہے. تو میں نے آئی اسپیشلسٹ کو چیک کرایا. اس نے کہا آپ کی آنکھ بالکل صحیح ہے, آپ نیورولوجسٹ کو کنسلٹ کریں. اسپارک نکلتے ہیں, روشنیاں نکلتی ہیں. روشنی آتی ہے اندھیرے میں, مجھے روشنی نظر آتی ہے وائٹ رنگ کی رائٹ آئی سے. باقی وہ آنکھوں میں فلوٹرز یا مچھر وچھر تو نہیں نظر آتے؟ نہیں کچھ نہیں نظر آتا, صرف جب اندھیرے میں جاتا ہوں تو سفید روشنی نظر آتی ہے رائٹ آئی سے. آپ کی نظریں کمزور ہیں کیا؟ ہاں میں آئی سائٹ تو کمزور ہے کافی, بچپن سے اینک لگاتا ہوں میں. کیا نمبر ہے آپ کا؟ 4.5. 4.5 ہے. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب کچھ اور پوچھنا چاہیں گے؟ ڈاکٹر صاحب میں نے اسپیشلسٹ کو دکھایا, آئی اسپیشلسٹ کو چیک کرایا. ٹھیک ہے. اس نے اوکے کیا تو پھر میں نے نیورولوجسٹ کو دکھایا. آپ نے کسی ریٹینل سرجن کو دکھایا ہے آنکھوں کے جو ریٹینا کے اسپیشلسٹ ہیں؟ نہیں ریٹینا والے کو نہیں دکھایا. میں آپ کو صرف ایک مشورہ بھی, ڈاکٹر صاحب بھی آپ کو مشورہ دیں گے, لیکن میرا جو ایک مشورہ یہ ہے کہ آپ ایک آنکھوں میں بھی آپ مزید اسپیشلسٹ ہو گئے ہیں, کارنیا کے, ریٹینا کے, کیٹریک کے, ریٹینل سرجن کو ضرور ایک دفعہ معائنہ کرا لیں. ڈاکٹر صاحب سے ابھی مشورہ لیتا ہوں. بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے, اب ہاتھ کے ہاتھ جو ہے فالج پہ جو بات ہو رہی تھی, باقی تمام کالز کے سوال کا جواب دیتے بھی ہیں. فالج کی قسمیں, کیونکہ ٹی آئی اے کا انہوں نے پوچھا, ذرا قسمیں بتا دیں کیا کیا ہو سکتی ہیں فالج؟ فالج کی 2 بڑی قسمیں, ایک تو اسکیمک ہوتا ہے اور ایک ہیمریجک ہوتا ہے. اب اسکیمک جو ہوتا ہے جس میں خون کی شریان بلاک ہوتی ہے, کچھ پیشنٹس کو وارننگز ملتی ہیں. یہ وارننگز ہوتی ہیں, یہ ایک آپ سمجھتے ہیں ایک چھوٹا فالج کا اٹیک, جس کے اندر چند منٹ یا گھنٹوں کے لیے پیشنٹ تھوڑا سا معذور یا اس کو علامات ہوتی ہیں, پھر وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. ٹی آئی اے اس کو کہتے ہیں ٹرانزینٹ اسکیمک اٹیک یا ٹی آئی اے. اور یہ ایک طرح کی ایمرجنسی ہے, اس طرح کے ایسے پیشنٹس جن کو ٹی آئی اے ہوتا ہے ان کو بڑے فالج کے اٹیک کا رسک ہوتا ہے. تو ان کے اندر بڑا ضروری ہے کہ جلد از جلد تشخیص کی جائے کہ کیوں ہو رہا ہے, اور ان کو وہ علاج کیا جائے کہ ان کو کبھی بڑا والا فالج کا اٹیک نہ ہو جسے معذوری ہوتی ہے. ٹی آئی اے ہمیشہ چند منٹوں یا گھنٹوں کے اندر ریورس ہو جاتے ہیں, 100% ٹھیک ہو جاتے ہیں پیشنٹ. اگر وہ ریورس نہ ہو, اگر ریورس نہ ہو تو پھر وہ ٹی آئی اے نہیں ہوا. اس کا مطلب ہے کہ فالج جو ہے وہ اسٹیبلش ہو چکا ہے. جی. ٹی آئی اے کی یعنی جو بھی ڈائگنوسس ہے وہ کلینکل ہے, بالکل کوئی ٹیسٹ کی بیسس پہ نہیں ہے. اس کے اندر ایم آر آئی, اب اس کی جو جدید ڈائگنوسس ہے اس کے اندر ایم آر آئی کا بھی ہاتھ ہے. کسی پیشنٹ کو ٹی آئی اے ڈائگنوز کرنے سے پہلے ایم آر آئی پہ یہ پکا کرنا چاہیے کہ ان کو اسٹروک اسٹیبلش نہیں ہوا ہے. پہلے زمانے میں کہا جاتا تھا کہ 24 گھنٹے کے اندر اگر ٹھیک ہو جائے تو ٹی آئی اے ہے, مگر اب یہ پتہ چلا ہے تحقیق سے کہ ایک تو 24 گھنٹے نہیں ہوتا, زیادہ تر جو ہوتے ہیں 15-20 منٹ, گھنٹہ, 1.5 گھنٹہ, اس رینج کے ہوتے ہیں. اور جو چند گھنٹوں ہوتے ہیں یوزلی جب ان کا ایم آر آئی کیا جائے تو وہاں پہ دماغ پہ چوٹ نظر آ جاتی ہے. تو اب ٹی آئی اے کی ڈیفینیٹ ڈائگنوسس کرنے کے لیے ایم آر آئی کا نارمل ہونا ضروری ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ کبوتر کا خون عموماً کسی کو فالج ہو جائے تو لوگ محبت میں لے آتے ہیں, کہیں سے کبوتر مار کے اس کا خون لگاتے ہیں کہ صحیح ہو جائے گا. کوئی ہے اس کی میڈیکل سائنس میں ریسرچ؟ نہیں, اس میں کوئی ریسرچ تو نہیں ہے, مگر اس طرح کے ہر کلچر کے اندر خاص ٹوٹکے ہوتے ہیں جو کہ صدیوں سے چلے آ رہے ہیں. مگر اس کے اندر میرا نہیں خیال زیادہ صداقت ہے کہ کبوتر کے خون سے فالج کارآمد نہیں ہے. نہیں, یہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے, بلکہ اس سے جب آپ خون لگاتے ہیں, جب ہم لیبارٹری میں برے سے برے جراثیموں کو اگانا چاہتے ہیں, کلچر کرنا چاہتے ہیں, تو خون کا میڈیم یوز کیا جاتا ہے. تو خون پرفیکٹ میڈیم ہے انفیکشنز اور جراثیم کے لیے, اسکن انفیکشنز اور دنیا بھر کی انفیکشنز. اور فالج کے لوگ جن کو رسک ہوتا ہے انفیکشنز کا, ان کو اس طرح کی چیز نہیں لگانی چاہیے. ٹھیک ہے, ابھی مزید باتیں کریں گے. قاسم صاحب ہیں ملتان سے. السلام علیکم قاسم صاحب. جی وعلیکم السلام. بہت معذرت, آپ کو بہت انتظار کرنا پڑا. جی سر کوئی بات نہیں جناب. اچھا سر میں اپنا پرابلم بتانا چاہتا تھا. میرا دراصل ایک کان میں نا مسلسل وہ سیٹی جیسے چین کی آواز ہوتی ہے نا, وہ ہر وقت رہتی ہے. تو میں نیورولوجسٹ بیٹھے ہوئے آپ کے پاس, میں نے کہا بھی شاید اس کا کوئی اس سے لنک ہو.
تو ایک کان تو میرا پیدائشی طور پہ ہی نا وہ بند ہے، شروع سے ہی بند ہے، بچپن سے مجھے یاد ہے کہ ایک کان میرا بند ہے، یا پتہ نہیں کوئی بیماری ہوئی تھی یا جو بھی ہوا تھا. تو دوسرے کان ہے وہ اس میں مجھے صحیح سنتا ہے، لیکن تقریباً 1-2 سال سے اتنا عرصہ ہو گیا ہوگا. میں نے ENT کے ڈاکٹر کو بھی دکھایا تھا، تو انہوں نے وہ مجھے سرک اور جناب سرجیرون فورٹ وغیرہ اس طرح کی کوئی کیپسول تھے وہ دیے تھے. تو اس میں کوئی مجھے چکر وغیرہ ورٹیگو وغیرہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بس مسلسل اس میں نا سیٹی بجتی رہتی ہے، اور شوگر کا پرابلم بھی رہا ہے مجھے. وہ میں نے اس کو. عمر کیا ہے آپ کی قاسم صاحب؟ میری 37 ہے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. آپ کے سوال کا جواب دیتے ہیں. ایسے ٹینائٹس کو ENT کے ڈومین میں یہ آتا ہے جس کو کان میں شور سیٹی کہتے ہیں. وہاب صاحب ہیں کراچی سے. السلام علیکم وہاب صاحب. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں اللہ کا شکر. جناب جی مجھے معلوم کرنا تھا کہ SLE پیشنٹس جو ہوتے ہیں جس میں اینٹی فاسفولپڈ سنڈروم بھی ساتھ ہوتا ہے. جی جی. تو جب انفارکشنس برین میں رپورٹ ہوتے ہیں مختلف ٹائم پہ، ٹھیک ہے، تو وہ انفارکشنس پھر کتنے ٹائم میں ریزالو ہوتے ہیں؟ اگر آپ ڈفرینٹ ٹائم پہ MRI کراتے ہیں یا نئے آتے ہیں اور کچھ پرانے بھی ہوتے ہیں تو سبسیکوئنٹلی کتنا عرصہ لگتا ہے ان کو ریزالو ہونے میں؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بہت شکریہ. آپ دونوں حضرات کی اور باقی جتنے لوگ ہیں ان کے سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کریں گے. اور اسٹروک کے حوالے سے آج ہمارا ٹاپک فالج ہے، اس پہ بھی ڈسکس کریں گے. جا رہے ہیں چھوٹے سے بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا.